ان کا شوق تھا کہ شکار کھیلنا اور جناب علی شمشیر زنی، تیر اندازی، یہ ان کا ایک شوق ہوا کرتا تھا۔ بالکل اسلام کی طرف ان کا کوئی رجحان ہی نہیں تھا، لیکن جب رب تعالیٰ نے ان کو چنا نا تو ان کے چننے کا ایک عجیب ہی واقعہ پیش آیا کہ یہ گئے شکار پہ اور شکار سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے جس کا نام تھا کوہ کاف، ایک پہاڑ تھا، کوہ صفا، کوہ صفا اس جگہ کا نام ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو ایک لونڈی نے کہا کہ اے ابو ہمارا، کاش کہ تو تھوڑی دیر پہلے اپنے بھتیجے کا حال دیکھ لیتا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کہ کاش کہ تو تھوڑی دیر پہلے اپنے بھتیجے کا حال دیکھ لیتا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ لونڈی کہنے لگی کہ کعبہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے تو ابو جہل نے بڑی سخت گالیاں دی ہیں اور گستاخی کی ہے، تو حضور خاموش ہو کر، حضور نے ابو جہل کو جواب نہیں دیا، بس خاموش ہو کر واپس چلے گئے گھر کی طرف۔ جب یہ بات سنی نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بڑا غصہ آیا۔ حالانکہ اس وقت ایک قانون ہوتا تھا کہ جب شکار سے واپس آتے نا تو راستے میں کوئی بھی آدمی ملتا تو لازمی اس سے دو باتیں کرتے تھے، لیکن اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، سیدھا جناب علی کعبے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے کعبہ میں تو ابو جہل بیٹھا تھا، ہاتھ کے اندر نیزہ ویسے تھا آپ کی جب شکار پہ گئے تھے تو وہی نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ابو جہل کے سر میں دہ مارا نیزہ اور فرمایا کہ تو محمد بن عبداللہ نو لاوارث سمجھتا ہے، کوئی وارث نہیں ہے اس کا۔ جب آپ نے اسے دبکا مارا تو دو چار آدمی بنی مخزوم قبیلہ کے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ابو جہل کی ہم مدد کریں گے، امیر حمزہ نے ان کو مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آئے نا قریب تو حضرت امیر حمزہ بڑے دلیر اور بہادر شخص تھے، انتہا درجہ بہادر تھے۔ آپ نے فرمایا خبردار کوئی یہاں قریب نہ آئے۔ تو ابو جہل بھی ڈر گیا کہ اگر میں ان کی طرف بڑھتا ہوں تو ظاہری بات ہے قصور میرا ہے، میں نے ان کے بھتیجے کی گستاخی کی ہے تو مزید ان کے قبیلے والے آئیں گے اور وہ ہمیں ماریں گے۔ اس نے ان آدمیوں کو بھی روک دیا ابو جہل نے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ کو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ آپ آئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خدیجہ نے دروازہ کھولا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم چٹائی بچھا کر بیٹھے ہیں گھر کے صحن میں، پریشان عالم میں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے بھتیجے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، جا کر اس کے سر میں نیزہ مارا ہے کہ خون ہی خون ہے اس کے سر سے، ابو جہل کے سر سے۔ آپ راضی ہیں اس بات پہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چچا، میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ کے منہ سے نکل گیا کہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ چچا تم اسلام قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے اسلام قبول کرنے میں آپ خوش ہیں، آپ اسی بات پہ راضی ہیں اور آپ کو خوشی آتی ہے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ قریب بیٹھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا۔ آپ جب مسلمان ہوئے نا تو اسلام، مزید اسلام کے جھنڈے کو چار چاند لگ گئے
مزید ابھر پڑے، چونکہ اس وقت کمزور اور ناتوان لوگ حضور کی بارگاہ میں تھے۔ حضرت امیر حمزہ بڑے طاقتور اور بہادر شخص گنے جاتے تھے اس وقت عرب میں۔ تو جناب علی چار چاند لگ گئے، بڑی خوشی ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرما لیا۔ کچھ دن نہ گزرے، ایک دو دن ہی گزرا، روایات میں لکھتے ہیں کہ تیسرے دن ہی جب لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے نا، حضرت امیر حمزہ کی برکت کہ اسلام قبول کرنے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو میں ایک شارٹ کٹ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر جناب علی پہلے بہن کے گھر گئے، وہاں معلومات سارے لی، اور پھر وہاں سے حضور کے آستانہ نبی پہ کی طرف گئے۔ تو قریب بیٹھے حضور کے صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور جس حال میں آ رہا ہے لگتا بھی ایسے ہے کہ غصے کے عالم ہے۔ معاذاللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب علی وہ حضور پر تلوار چلائے۔ اس وقت پہلے نمبر پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تھے، آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو، اگر یہ آ رہا ہے بھلائی کے لیے یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے تو پھر آئیں بیٹھیں، ہم استقبال کریں گے۔ اگر یہ آ رہا ہے تلوار چلانے کے لیے تو پھر اسی کی ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بولنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت۔ یعنی آپ اتنے بہادر تھے اور نڈر آدمی تھے، نڈر شخص تھے۔